دجالی فتنے کے بارے میں جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ دجال کے کیا اوصاف ہوں گے، کیا خصائص ہوں گے، دجالی فتنے کے کیا مظاہر ہوں گے، کیا آثار ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے، اس کی وضاحت میں پہلے تو ایک بات نوٹ کر لیجئے۔ ایک ہے دجالی فتنہ، ایک ہے ایک شخص معین المسیح الدجال، ان دونوں میں فرق ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو شخص ہوگا جس کا ظہور ہوگا، وہ شخص معین ہوگا، اور اگر احادیث کا تتبع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہود کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہوگا، اور آخری زمانے میں قریب قیامت کا جو زمانہ ہے، قرب قیامت کا، اس میں جو بڑی عظیم جنگیں ہونے والی ہیں، ان میں جب یہودیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور بہت کریٹیکل سٹیج پر وہ مقابلہ پہنچا ہوا ہوگا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ دجال اکبر کو یا المسیح الدجال جسے کہا گیا ہے اس کو وہ قتل کریں گے۔ تو المسیح الدجال یہ تو ایک شخص معین ہے۔ البتہ دجالی فتنہ صرف ایک شخص معین کے ساتھ نہیں متعلق، بلکہ اس کے لیے جو احادیث آئی ہیں ان کا جب ہم تتبع کرتے ہیں، ان سب کو جب جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص کیفیت ہے۔ گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ایک خاص دور میں کچھ ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں گی کہ جن کو دجالی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کیفیات کیا ہے؟ میں کچھ احادیث کے حوالے سے وہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں، آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں، اس دجالی فتنے میں، انسان کو جو قواعد طبعیہ ہیں، جو قدرت کی طاقتیں ہیں، کائناتی قوتیں ہیں، ان پر غیر معمولی غلبہ، اختیار حاصل ہو جائے گا، اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قواعد طبعیہ پر، بالکل ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتا ہے۔ وہ معجزے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئے ہیں، گویا کہ وہ سب کی سب کیفیات ہیں کہ جو دجال کے بارے میں قرآن مجید یا احادیث نبیہ میں وارد ہوئی۔ مثلا پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، انتہائی تیز رفتاری ہوگی جو اسے حاصل ہوگی۔ چنانچہ الفاظ یہ ہے کالغیث استدبرت الريح، وہ ایک ایسے طوفان کے مانند جو ہے وہ سیلاب آئے گا کہ جیسے کوئی بہت زوردار آندھی جو ہے اس کے ساتھ طوفان آیا کرتا ہے۔ آپ سائیکلون کا تصور کیجئے کہ جس طریقے سے وہ ایک انتہائی تیز رفتار ہوا جو ہے وہ طوفان کو لے کر آتی ہے، اس طور سے وہ فتنہ پھیلے گا۔ ایک اور حدیث میں الفاظ ہے فَلَا تَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا حَبِطَتْهَا فِي 40 لَيْلَةً، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کوئی قریہ تک نہیں چھوڑے گا دنیا کی کوئی آبادی چھوٹی سے چھوٹی جس میں وہ نہیں پہنچ جائے گا 40 دن کے اندر اندر۔ یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا، گویا کہ میں تعبیر کر رہا ہوں اسے ان الفاظ سے کہ فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ اسی کے ضمن میں بعض اور روایات آئی ہیں۔ سواری جو ہے اس دجال کی، اس کو گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس دور میں اور کسی شے کا اگر تذکرہ کیا جاتا ہوائی جہاز کا یا راکٹس کا تو وہ تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا، اور پہلے انہیں ساری سائنس پڑھانی پڑتی تب وہ الفاظ استعمال کرتے، لہذا وہ اس کا خچر، اس کا جس پر سواری ہوتی ہے۔ لیکن اس کی تیز رفتاری کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اس کا ایک قدم اگر مکے میں ہوگا تو دوسرا قدم شام میں جا کر پڑے گا، اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 40 باع کا یعنی 80 ہاتھ کا ہوگا۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں جو اس کا بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک کان جو ہے وہ 30 ہاتھ لمبا کان ہوگا اس کا۔ ابھی ذرا یہ صرف احادیث آپ سنتے جائیے، پھر اس کے بارے میں ان سب کو جوڑ کر جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے اس پر گفتگو بعد میں ہوگی۔ اسی طرح آواز کا معاملہ کہ اس کی آواز چہار دانگ عالم میں بیک وقت سنی جائے گی۔ الفاظ یہ ہے ینادی بصوت لہو یسمع لہو ما بین الخافقین، وہ ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جسے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص سنے گا۔ اس کی آواز جو ہے گویا کہ وہ تمام فاصلوں کے جو پردے ہیں اس کے لیے وہ حائل نہیں رہیں گے، بلکہ یہ کہ اس کی آواز جو ہے پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی۔ تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ علاج معالجہ
وہ اس انتہا کو اور عمل جراحی اس انتہا کو پہنچ جائے گا. یہاں وہ الفاظ آئے ہیں جو قرآن مجید میں حضرت مسیح کے معجزات کے لیے آئے. حضرت مسیح کے الفاظ میں ابرئ الاکمہ والابرص کہ میں مادر ذات اندھے کو اور جو کوڑھ کا مرض تو ان دونوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے اور مادر ذات جو نابینا ہے اندھا بینائی اس کی آ جاتی تھی اور کوڑھی جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کا کوڑھ درست ہو جاتا. ابرئ الاکمہ والابرص وہی الفاظ آئے حدیث میں کہ دجال کو یہ قدرت حاصل ہو جائے گی. نمبر 2 یہ کہ وہ یحیی الموتیٰ جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں وہ احیی الموتیٰ میں زندہ کرتا ہوں مردے کو. حضرت مسیح فرماتے تھے ایک مردے کو قم باذن اللہ وہ کھڑا ہو جاتا تھا. بالکل اسی طریقے سے دجال کو بھی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا. مزید وضاحت ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو آری کے ساتھ بیچ میں سے چیرے گا 2 ٹکڑے کر دے گا پھر سینے گا اور زندہ کر دے گا. معلوم یہ ہوا کہ علاج معالجے کا علم اور دوسرے یہ کہ جراحی کا علم جو ہے وہ اپنی ان بلندیوں کو پہنچے گا کہ اس حد تک انسان کی رسائی ہو جائے گی. چوتھی بات اس کو زمین اور فضا پر اس قدر غلبہ حاصل ہو جائے گا. الفاظ یہ حدیث کے یامر السماء فتمطر وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا اور وہ بارش برسائے گا. والارض فتنبت اور زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگا اور وہ اگائے گی. وَيَمُرُّ بِالْخَرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا اُخْرُجِي كُنُوزَكَ اور وہ کسی ویرانے پر سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا ویران چٹیل میدان اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فَتَتَّبِعُهُ كُنُوزُهَا تو اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ نکل کے اس کے ساتھ چلنے شروع ہو جائیں گے. زمین پر قدرت فضا پر قدرت بارش کا حکم ہوگا وہ بارش ہو جائے گی آسمان بارش برسائے گا زمین اپنے خزانے اگل دے گی. 5ویں بات وَيُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى صُورَةِ مَن مَاتَ اس کے ساتھ کچھ ایسے شیاطین مبعوث ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو اختیار کریں گے ان لوگوں کی جو مر چکے من الآباء والأمہات والمعارف جو آباء و اجداد اور مائیں اور دادیاں اور جو بھی جان پہچان والے لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہوں گے وہ ان کی صورت اختیار کریں گے. فَتَأْتِيَ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا أَلَسْتَ تَعْرِفُنِي پھر وہ آئے گا اور وہ شیاطین آئیں گے اور انسان سے کسی سے بات کریں گے کیا تم مجھے نہیں پہچانتے کیا میں تمہارا فلاں رشتہ دار نہیں ہوں. اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور لوگ پہچانیں گے. یہ وہ احادیث ہے کہ جن کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو پہچان لیجئے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے کے جو اوصاف بیان کیے یا جو علامات بیان کی ان کا حاصل یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ بلندیاں انسان کو حاصل ہو جائیں گی کہ جو چیزیں کبھی رسولوں کے معجزوں سے ظہور پذیر ہوتی تھی وہ قوانین طبیعہ پر تصرف کے باعث خود انسان کرنے لگے گا. یہ ہے در حقیقت حاصل. چنانچہ آج آپ دیکھیے وہ جو اس کا گدھا ہے وہ ہمارے آج کل کے ہوائی جہاز ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رڈار جو ہے ان کے ہوائی جہازوں کے یہ بالکل اینڈز پر ہوتے ہیں ان کے بازوؤں پر اور یہی ان کے کان ہیں. انہی سے انہیں وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں. خود ان کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ کتنی ہے اور پھر یہ کہ ان کے درمیان فصل جو ہے وہ 80 ہاتھ کا یا 40 بار کا وہ موجود ہے. اور جہاز کی ایک اڑان اب تو کہیں بات پہنچ گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے گرد بھی ایک جہاز جو ہے وہ چکر لگا لیتا ہے چند گھنٹوں کے اندر. لیکن یہ ہے کہ عام جو رفتار ہے اس میں بھی ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک ایک جگہ سے جس کو ہاپ کرنا کہتے ہیں یہ بھی کم سے کم 500-700 میل کا عام طور پر سفر جو ہے وہ جہاز طے کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہماری جو سائنس کی خاص طور پر جو طبی سائنس ہے اب اس میں جس طریقے سے کہ زندہ رکھا جاتا ہے انسانوں کو اور وہ ویجیٹیبل چاہے کہا گیا ہے ان کو ہیومن ویجیٹیبلز لیکن یہ کہ دل کی دھڑکن بھی چلائے جا رہے ہیں خوراک بھی پہنچا رہے ہیں آدمی جو ہے وہ زندہ سال ہر سال تک زندہ پڑا رہتا ہے. اور یہ کہ سرجری بعض جانوروں پر تو یہ بات ہو چکی ہے کہ کاٹے گئے ہیں اور پھر ان کو سی دیا گیا ہے جوڑ دیا گیا ہے. یہ تمام جو بھی معجزے ہیں اس وقت سائنس دکھا رہی ہے. اسی طرح اگر یہ معجزہ دیکھنا ہو کہ زمین لقو تک زمین جہاں کہیں کوئی آثار نہیں تھے کسی ایک پتے تک کے اگنے کے اگر وہاں لہلہاتے ہوئے آپ کو چمن دیکھنے ہو تو ویسے سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہوا تھا اسرائیل نے جو کر کے دکھایا تھا لیکن اب تو آپ ابو ظبی چلے جائیے سعودی عرب میں چلے جائیے. سعودی عرب کے اندر حال یہ ہے
کہ آپ اگر ہوائی جہاز سے سفر کریں ریاض سے جدہ تک تو آپ کو جگہ جگہ بڑے سرکولر پیچز نظر آئیں گے جہاز سے نہایت گرین، اور اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل اریگیشن کے ذریعے سے اور بہت عمدہ وہاں کاشت ہو رہی ہے، اور بہت خوبصورت فارمز جو ہیں وہ تمام کے تمام سرکولر پیچز، اس لیے کہ جو اریگیشن ہوتی ہے وہ ان ویلز کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو ایک سرکل میں چلتے ہیں اور پانی کی وہ آرٹیفیشل بارش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ باقی یہ کہ فضا سے آرٹیفیشل رین، یہ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ فضا کے اندر ایٹماسفیرک کنڈیشنز کو ذرا تبدیل کیا جائے تو بارش آ جاتی ہے۔ اور باقی رہ گیا آواز کا یہاں سے وہاں جانا، وہ تو آواز ہی نہیں، تو آپ صورتیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو نیو یارک میں بیٹھا ہوا خطاب کرے، آپ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہیں وہ آل ورلڈ اینٹینا آپ کے پاس صرف ہونا چاہیے، باقی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا خطاب یہ وہ سن سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو دجالی فتنہ ہے، یہ جس کے اوصاف جو بیان کیے گئے، ابھی میں اس کو لفظ فتنہ سے تعبیر نہیں کر رہا، اسے جس چیز نے فتنہ بنایا وہ ابھی میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ جتنے اوصاف حدیث میں آئے، جتنی صفات بیان ہوئی ہیں، جو کوائف وہاں سامنے آ رہے ہیں، ان سب کا حاصل تو ایک لفظ میں یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ وہ اس درجے کی ہو جائے گی کہ قواعد طبیعیہ پر، فورسز آف دی نیچر پر انسان کو تصرف اور تسلط حاصل ہو جائے گا، اور وہ انہیں استعمال کرے گا، اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ ساری کی ساری کیفیات جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے وہ پیدا ہو جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شے کو فتنہ کس چیز نے بنایا؟ یہ بات سمجھ لیجیے، جہاں تک سائنسی ترقی کا تعلق ہے، تکنیکی ترقی کا تعلق ہے، یہ چیزیں فی الاصل فتنہ نہیں ہے، یہ تو وہ علم آدم الاسماء کلہا کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا فرما دی تھی، یہ ایکسفولیشن ہے اس کا ظہور ہے۔ جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے، پہلے وہ 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے معاملہ، کئی سال میں جا کر وہ درخت جو ہے وہ جوان ہوگا، وہ پھل دے گا۔ اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ بالقوہ وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، یعنی وہ صلاحیتیں ودیت کر دی گئی، وہ فیکلٹیز، سمع اور بصر اور فؤاد، دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور آگے بڑھو۔ آپ نے چیز دیکھی، ایک سنی، نتیجہ نکالا، اس کو نوٹ کیا، آگے بڑھے، پھر کوئی چیز دیکھی، پھر کوئی سنی، اپنے سابق جو نتیجہ آپ نے نکال کر محفوظ کیا تھا اپنی میموری میں، اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا، کوئی اور نتیجہ نکل آیا اور آگے بڑھے۔ تو یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم انسانی علم آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا، میرے الفاظ پر توجہ کیجئے، اگر اس کے ساتھ متوازن طور پر ایمان اور روحانیت کا ارتقا بھی ہوتا رہتا، اگر اس کے ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، آخرت کا ایمان، منزل انسان کی جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، اگر یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ ہوتی تو یہ ہرگز فتنہ نہیں۔ فتنہ در حقیقت اسے جس نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اسباب ہوئے ہیں، اور وہ اسباب آج مجھے بیان کرنے کہ در حقیقت موجودہ عیسائیت اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، اپالنگ گیپ ہے، بڑا مہیم خلا ہے، بڑی وسیع خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے کہ ایمان اور روحانیت ختم ہوتے چلے گئے، اور یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھتی چلی گئی۔ ان دونوں کے درمیان جو مہیم خلا پیدا ہوا ہے اس نے اسے فتنہ بنا دیا ہے، اور عظیم ترین فتنہ بنا دیا ہے۔ ورنہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات، اس کی روحانی کیفیات اگر یہ بھی برقرار رہتی، بلکہ اس کے ساتھ متوازن طور پر ان کو ترقی کرنا چاہیے تھی، تو یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ دجالی فتنے کے جو صفات، اس کے اوصاف، اس کی علامات، اس کے مظاہر جو بھی حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، وہ سب در حقیقت تعبیر ہے اس دور کا جو محاورہ ہے، اس دور کی جو زبان ہے، اس دور میں جن الفاظ سے گفتگو کی جا سکتی تھی، اس دور کے ایڈیم میں آج کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی ہے گویا کہ اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہوگا۔ لیکن اس شے کو فتنہ بنانے والی شے در حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے ایمان اور روحانیت، اور دوسری طرف سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں ان دونوں کے درمیان اتنا بود اور فصل پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے فتنے کی شکل اختیار کی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے، آج ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔
دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سورہ کہف کے پہلے رکوع میں تذکرہ انہی کا ہو رہا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا، اور رسول آنے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کو، اس شریعت کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے، لہذا ایک جزء کی حد تک گمراہی جو ہے پھیل سکی، کل پر محیط نہیں ہوئی۔ لیکن بدقسمتی سے دین مسیحی کے بارے میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو کشمکش رہی ہے۔ اصل دین مسیحی پر بھی جو کاربند لوگ تھے اور جو اس کے اوپر مستقیم رہے وہ قائم کچھ عرصے تک رہے ہیں، لیکن ہوتے ہوتے تقریباً اس دور تک آ کر جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اصل دین مسیحی کے ماننے والے تقریباً ختم ہو چکے تھے، شاذ لوگ رہ گئے تھے، اور ان میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اپنے اصل دین کا وہ اظہار کر سکے، بلکہ ہوتے ہوتے ان 600 سالوں کے اندر یہ ہوا کہ وہی پالزم جو ہے در حقیقت اس نے ہی مسیحیت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ پالزم جو ہے یہ ہے در حقیقت، یوں سمجھیے کہ ادیان عالم کی تاریخ میں سب سے زیادہ گمراہ کن مذہب، جس کا رد عمل پیدا ہوا ہے یورپ میں، جس نے کہ اس دجالی فتنے کی شکل اختیار کی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں۔ پال نے جو دین مسیحی میں یا دین اسلام میں جو صحیح دین ہے اللہ کا، اس میں 3 تبدیلیاں بنیادی کی۔ سب سے پہلا تو وہی جو قرآن کہہ رہا ہے، الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، مسیح کو، حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا گیا۔ اور اس میں بھی نوٹ کیجئے، بیٹے کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ابن اور ولد۔ ابن کا لفظ ذو معنیین ہے، 2 معنی ہے اس کے، ابن بیٹے کو بھی کہتے ہیں، اور ابن کا کوئی معنوی تعلق بھی ہو سکتا ہے، صرف بیٹا نہیں۔ ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، راستے کا بیٹا، یعنی چونکہ راستے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، راستہ چل رہا ہے، وہ تو ابن السبیل ہے۔ ابن الوقت، گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ وقت کا بیٹا، وہ وقت کا بیٹا اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو ہر وقت جو ہے حالات کے مطابق گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتا چلا جائے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ ابن الوقت ہے۔ تو ابن الوقت اسی طریقے سے جو میں نے دوسری مثال دی ہے، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ابن کے تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ولد یہ بالکل مخصوص ہے اولاد کے معنی میں۔ ولد یہ تو گویا کہ صلبی اولاد، اور عیسائیت وہ ہے مذہب کہ جس نے کہ بدترین شرک کی صورت اختیار کی ہے، اور ان کے ہاں عقیدے میں یہ الفاظ ہیں کہ مسیح اللہ کا، خدا کا صلبی بیٹا ہے، تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ کوئی اور نسبت ہے جسے ابن سے تعبیر کیا گیا، کوئی اور تعلق ہے جس کے لیے یہ لفظ اختیار کیا گیا، صلبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا صلبی بیٹا ہے۔ اور یوں سمجھیے اب اس کا جو نتیجہ نکلا کہ بیٹا اگر کسی کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہم جنس ہے، ہم نوع ہے اپنے باپ کا۔ انسان کا بیٹا انسان ہوگا، سید زادہ جو ہے سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ بعین ہی جو کچھ باپ ہوتا ہے وہی بیٹا ہوتا ہے۔ لہذا اس لفظ نے در حقیقت شرک کی بدترین صورت اختیار کی کہ بالکل اللہ کے برابر، اللہ کا ہم نوع، گویا کہ بدترین شرک جو ہے شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی الذات کی بدترین صورت یہ ہے کہ جو عیسائیت میں آئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار دیا گیا۔ اب اس کے نتیجے میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ آخر بائبل بھی موجود تھی، اس بائبل کو ایک دم کیسے ختم کر دیتا سینٹ پال؟ سینٹ پال کہیں یا بہرحال میں تو لفظ سینٹ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہمیں یہ ہدایت ہے قرآن مجید کی بھی کہ جو باطل معبود بنا لیے جاتے ہیں انہیں بھی ہم کو ان کے لیے توہین والے الفاظ استعمال نہ کریں، لہذا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ کوئی اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیکن جو بھی اس وقت دنیا میں اس کا معروف نام ہے پال، سینٹ پال، تو اس نے چونکہ ظاہر بات ہے کہ پوری بائبل کو کیسے ختم کر دیتا، ایک دم تورات کو کیسے ختم کر دیتا؟ تورات تو آج تک چلی آ رہی ہے بائبل کے ساتھ ملی ہوئی، دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، دی نیو ٹیسٹمنٹ، یہ دونوں مل کر بائبل بنتی ہے۔ لہذا اب گورکھ دھندا بنانا پڑا انہیں، وہ تسلیس والا گورکھ دھندا، تین میں ایک، ایک میں تین، توحید بھی ہے تسلیس بھی ہے، تین میں ایک، ایک میں تین۔ اور یہ وہ شے ہے کہ جس نے عقیدے کا تعلق عقل سے منقطع کر دیا۔
اس لیے سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں، 3 میں 1، 1 میں 3، ایک گورکھ دھندا ہے۔ نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ڈوگما در حقیقت اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، ڈوگما بس عقیدہ ہے، اور اس عقیدے ہی کے اوپر سارے دین کی بنیاد ہے، باقی وہ عقل میں آئے نہ آئے، عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ ہمارے ہاں بھی ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سے حقائق جو ہے کائنات کے وہ ایسے ہیں کہ جن تک عقل کی رسائی نہیں ہے، اس کے لیے ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں وحی کی ہدایت کے۔ لیکن 2 چیزوں میں فرق کیجئے، ایک ہے عقل سے ماورا ہونا اور ایک ہے عقل کے خلاف ہونا، ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ حقائق ہے کہ جو عقل از خود ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، تو ایک ہے مخالف عقل، ایک ہے ورائے عقل، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے دین میں تو عقل کو اپیل کیا گیا ہے، لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون اولو الالباب الذین یعقلون۔ اب ظاہر بات ہے کہ عقل کو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اپنی، تو دلیل سے عقل سے اپیل کی گئی۔ اور اس میں وہ رشتہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ منزل تک تو عقل نہیں پہنچائے گی لیکن راستہ تو دکھاتی ہے، اور جب کہ وحی کی روشنی سامنے آتی ہے تو عقل اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ ہے ہمارا موقف اور یہ ہے عقلی معقول موقف۔ لیکن عیسائیت نے، بلکہ کہنا چاہیے پالزم نے، مجھے یہاں پر لفظ عیسائیت اب استعمال کرنا نہیں چاہیے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سے اب اس کی نسبت نہیں رہی، حضرت عیسیٰ سے اس کی نسبت جو ہے یہ مس نومر ہے، یہ غلط نام ہے۔ دی 100 کا مصنف جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے یہ بہت بڑی بات کہی، اس نے کہا در حقیقت موجودہ جو عیسائیت ہے اسے پالزم کہنا چاہیے، یہ پالزم ہے، کرسچینٹی نہیں ہے۔ اس لیے کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم جب تک وہ دنیا میں تھے وہ یہ نہیں تھی کہ جو پال نے دی۔ البتہ اس نے پال کو بہت بڑا شخص مانا، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس نے تاریخ کے ایک دھارے کا جو ہے وہ رخ موڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے صحیح دین کو گویا کہ قلع قمع کر کے ایک نیا دین اس طریقے سے پھیلایا ہے کہ آج بھی شاید دنیا میں کثیر ترین تعداد عیسائیت ہی کے نام لیواؤں کی ہے، واللہ عالم، یا شاید گوتم بدھ کے ماننے والوں کی ہے۔ بہرحال یہ کہ بہت بڑی تعداد میں آج حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف جو منسوب ہے غلط طور پر دین، اس کے نام لیوا دنیا میں ہے۔ اس اعتبار سے وہ یقیناً اس کا تو حق رکھتا ہے کہ اس کا نام بھی اس کتاب میں آئے کہ جس نے تاریخ کے اوپر اثرات اپنے پیدا کیے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے، عیسائیت کی حقیقت بنی اسرائیل یا یہودیت کے ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی، ڈیٹیچ نہیں ہوا تھا یہ دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے، لیکن یہ کہ پال نے اسے بالکل ایک مستقل بذات ایک جدا گانا دین کی شکل دے دی ہے، تو یہ پالزم ہے۔ پالزم نے در حقیقت سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عقل سے بالکل تعلق منقطع کر دیا۔ عقیدہ، ڈوگما، ڈوگما جو ہے وہ خلاف عقل، جو بات عقل میں آئے نہ آئے بس ماننی ہے۔ تو پہلی تو یوں سمجھیے کہ نقب جو لگی ہے دین کے اندر وہ اس تسلیس کے حوالے سے، اور تسلیس کا گورکھ دھندا خلاف عقل، لہذا ڈوگما کی جو کا لفظ جو استعمال ہوا ہے کہ بس اس کو تو ہم مانیں گے چاہے وہ عقل کے لیے قابل قبول ہو چاہے نہ ہو۔ دوسرا، اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیے ایک سے ایک بڑھ کر اینٹ رکھی جا رہی ہے، خشت اول چونے حد میں مار کر تاثریہ امیر ابد دیوار میں چھو۔ دوسرا، کفارے کا عقیدہ جو مبنی ہے صلیب کے عقیدے پر۔ مسیح نے انتہائی ذلت کی موت، یعنی صلیب کی موت جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ انتہائی ذلت کی موت ہے۔ یہ ذلت کی موت کا پیالہ اس لیے پیا تاکہ اس کے ماننے والوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے۔ مسیح کفارہ ادا کر چکا ہے، اب جو شخص بھی مسیح کو مان لے گا اس کی گویا کہ نجات ہو گئی، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، عمل ہو نہ ہو، بد کردار ہو، اچھا کردار والا ہو، نیک ہو، بھلا ہو، جیسا بھی ہو، برا ہو، بدماش ہو، لچا ہو، لفنگا ہو، مسیح کو مان لے صرف ماننے پر، اس لیے کہ مسیح تو اس کی طرف سے کفارہ پیش کر چکا، سارے گناہوں کا کفارہ جو ہے مسیح نے انتہائی ذلت آمیز موت جو ہے قبول کر کے گویا کہ اپنے ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تسلیس نے عقل سے تعلق توڑ دیا تھا مذہب کا، اس نے عمل سے تعلق توڑ دیا۔ ڈوگما ہی ڈوگما ہے، نہ عقل سے کوئی تعلق نہ عمل سے کوئی تعلق، کوئی تعلق نہیں رہا۔ دین کی جڑیں جو ہے دونوں اعتبار سے،
دین تو نام ان دو چیزوں کا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں کی گویا کہ جڑیں منہدم ہو گئی، بنیادیں منہدم ہو گئی، جڑیں کاٹ دی گئی کہ نہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے نہ عمل کے ساتھ ہے۔ تیسری بات آئی ہے، اس نے کہا شریعت منسوخ۔ یہ عجیب ہے، دیکھیے جسے آئرنی آف فیٹ کہتے ہیں انگریزی زبان میں۔ ابھی تک بائبل کے اندر سینٹ میتھیو کے جو روایت ہے، متی کی انجیل سے کہا جاتا ہے گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، اس میں جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے، ایک واعظ ہونے کے اعتبار سے واقعتاً میں اس کی عظمت کا بڑا قائل ہوں، عظیم ترین واعظ ہے دنیا کا۔ اس کے شروع میں یہ الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، عائد رہے گی، لیکن پال نے تیسرا نقب لگایا، شریعت ساقط کر دیا۔ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ بھی سمجھ لیجئے۔ حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ انجیل میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت مسیح نے اپنے حواریین کو جب بھیجا ہے کہ اب جاؤ تبلیغ کرو میری طرف سے، اس کی ہدایتوں میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ تمہیں صرف اسرائیلیوں تک تبلیغ کرنی ہے، باہر نہیں، میں صرف اسرائیلیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اگرچہ اس وقت کے انجیل میں جو الفاظ ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی تحریف ہوئی ہے لفظی، اس لیے کہ وہاں تشبیہ دی گئی ہے کہ کوئی اپنے بچے کے حصے کی روٹی جو ہے کتے کے آگے نہیں ڈالتا۔ گویا کہ جینٹائلز جو ہیں، غیر بنی اسرائیلی، انہیں اس جملے کی روح سے انہیں کتوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ میرے پاس میرے بچوں کے حصے کی روٹی ہے، میرے بچے ہیں اسرائیلی، میری روٹی جو ہے یہ جو میرے پاس ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے ہے، کوئی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کو نہیں کھلاتا۔ یہ جملہ تو میں سمجھتا ہوں حضرت مسیح کا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہدایت کہ تمہیں تبلیغ صرف اسرائیلیوں میں کرنی ہے، یہ قرآن مجید کی روح سے ثابت ہے، اس لیے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، حضرت مسیح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف، اس لیے کہ وہ یوں سمجھیے کہ جسے ہمارے ہاں عام اصطلاحات میں علماء کہا کرتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت، وہ تاج و تخت ختم نبوت تو ابھی منتظر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، کہ وہی آئیں گے تو انہی کی بعثت ہوگی پوری نوع انسانی کی طرف۔ آپ سے پہلے کسی رسول کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف نہیں ہوئی بشمول حضرت مسیح علیہ السلام۔ ہر جو ہے رسول جو آیا ہے آپ سے پہلے اپنی اپنی قوموں کی طرف آیا ہے، لیکن اس پال نے کیا کیا؟ پہلے تو یہ اصول توڑا، ہم اس دین مسیحی کی یا جو پالزم ہے اس کی اب تبلیغ کریں گے غیر اسرائیلیوں میں بھی۔ وہاں انہیں دقت پیش آئی، شریعت موسوی بڑی بھاری شریعت ہے، اب وہ بھاری شریعت جو ہے اس کو قبول کرنا تو لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ شریعت تم پر ثابت، شریعت کا بوجھ تم پر نہیں، برڈن آف لا یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور میں یہاں مثال دے دینا چاہتا ہوں، میں ہی تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے، عبداللہ ابن سبا نے جو فتنہ شروع کیا تھا ہمارے ہاں، ہماری تاریخ میں جو اس کے اثرات پھر پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ شکل وہ اسماعیلیت والی ہے، کہ اسماعیلیت نے بھی بعین ہی یہی شکل اختیار کی ہے۔ ہندوستان میں آ کر جب اسماعیلی داعیوں نے جب تبلیغ کی ہے تو شریعت ساقط کر دی ہے۔ آج آپ کو جو اسماعیلی ملیں گے ان کے ہاں کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی نماز نہیں، مسجد ان کی ہوتی نہیں، جماعت خانہ ہوتا ہے، وہ کلب گھر ہے، آتے ہیں جمع ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ کو باتیں چیتیں کرتے ہیں، ان کے اوپر شریعت ہے ہی نہیں، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے۔ اور بعین ہی وہی جو اختیارات میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو پوپ کے ہیں وہی ان کے امام حاضر کے اختیارات ہیں۔ بہرحال تیسری نقب جو میں نے عرض کیا آپ سے وہ یہ تھی کہ شریعت منسوخ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، وہ خلا کون پر کرے گا؟ شریعت کے بارے میں سارے اختیارات اب پوپ کو حاصل ہیں، وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس چیز کو چاہے قرار دے دے کہ یہ ممنوع ہے، جس چیز کی چاہے اجازت دے دے، اس لیے کہ اب شریعت تو رہی نہیں، خلا ہے، اس میں سوالات تو پیدا ہوں گے، یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، کون کرے گا؟ تو جب شریعت ختم ہوئی تو سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ یہ میں بعد میں ذرا اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے اختیارات پھر مذہبی طبقے کے ہاتھ میں آئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں تاریخ انسانی میں ورسٹ فارم آف تھیوکریسی پیدا ہوئی۔ تھیوکریسی کسے کہتے ہیں؟ جو آج کی اصطلاح میں گالی تھیوکریسی، قائد اعظم کے جملے آپ نے کئی پڑھے ہوں گے، اسلام میں کوئی تھیوکریسی نہیں ہے، مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے اسلام میں، اور 100% درست ہے۔
تھیوکریسی کہتے ہیں ایک مذہبی حلقے کی، مذہبی طبقے کی حکومت، اس کے ہاتھ میں اختیارات آ جائے. اور قرآن مجید میں اسی وجہ سے ان کے اوپر الزام لگایا گیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء اور صوفیوں کو اللہ کے سوا اپنے معبود بنا لیا. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، یہ حاتم طائی جو مشہور ہے سخاوت میں، ان کے بیٹے ہیں، قبیلہ طے سے ان کا تعلق ہے. حاتم طائی تو طے سے ہے، ان کے بیٹے عدی ہیں، یہ عیسائی تھے. یہ جب ایمان لائے اور پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں ایک اشکال ہوا کہ قرآن مجید میں تو ہم پر الزام لگایا گیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو عرض کیا انہوں نے، ڈرتے ڈرتے عرض کیا ہوگا حضور کی خدمت میں کہ حضور یہ بات تو کچھ درست نہیں معلوم ہوتی، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور رہبان کو خدا نہیں سمجھا. وہ اس مغالطے میں تھے کہ جب تک سجدہ نہ کیا جائے چاہے خدا نہیں مانا گیا. حضور نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تم حلال مان لیتے ہو، جس چیز کو حرام کہتے ہیں حرام مان لیتے ہو؟ جی ہاں یہ تو ہے، یہی تو فرمایا اربابا من دون اللہ ہے. تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں، یا اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کے پاس ہے جس کو وحی آتی ہے. اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے. اجتہاد کر سکتا ہے لیکن اجتہاد کے لیے دلیل دینی ہوگی نص سے. کتاب اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، سنت رسول اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، استنباط کرو، عقل سے بات کرو. لیکن یہ ہے کہ تحلیل و تحریم یہ خدائی اختیار ہے، اللہ کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے. اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے زیادہ یہ اللہ کے رسولوں کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. کسی اور کے لیے یہ مان لیا گیا تبھی تو ان کو خدا بنا لیا گیا. اسی معنی میں آج کی جمہوریت جو ہے وہ بدترین شرک ہے کہ یہاں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ساورنٹی جو ہے وہ عوام کی ہے. ساورنٹی آف دی پیپل کیا معنی ہے کہ عوام کے نمائندے جو چاہے قانون بنا دیں، جس چیز کو چاہے حلال ٹھہرائیں، جس چیز کو چاہے حرام ٹھہرائیں. ان کے پاس حلت و حرمت کے جو پورے اختیارات ہیں ان کے پاس آ گئے. یہی تو خدائی مقام ہے، خدا کا مقام دے دیا گیا. اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ در حقیقت حاکمیت غیر اللہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. تو وہاں یہ حق جو ہے دے دیا گیا علماء کے ایک طبقے کو، پوپ کو. تو گویا کہ تاریخ انسانی کی بدترین تھیوکریسی، بدترین مذہبی استبدادی حکومت قائم ہوئی ہے یورپ میں. اس کے حوالے سے میں کچھ تاریخی حوالے بھی اب آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے جب تک پال نے یہ کام شروع کیا ہے تو تقریباً 3 صدیوں تک تو یہ صرف ایک مذہبی تبلیغ کا کام ہوا ہے. انہوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، پیغام پہنچایا. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس وقت تک گڈمٹ تھے. پال کے ماننے والے بھی تھے اور حضرت مسیح کے جو اصل صحابہ تھے جو ان کے حواریین تھے ان کے ماننے والے بھی تھے. لہذا کشمکش ان کے اندر بھی چل رہی تھی. لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کے اصل حواریین وہ تو اول تو یہ کہ اپنی گفتگو رکھ رہے تھے محدود بنی اسرائیل تک. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے تو شریعت کو ساقط نہیں مانا. جنگل کی آگ کی طرح جو مسیحیت پھیلی ہے وہ پالزم والی مسیحیت ہے، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شریعت کا کوئی بوجھ نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں. لہذا یہ تیزی کے ساتھ پھیلی ہے. اور 300 برس تک تو ایک کشمکش جو ہے جاری رہی. انہوں نے تبلیغیں کی، مصائب جھیلے، کشمکش اندر بھی چلی باہر بھی چلی. لیکن اس کے بعد قیصر روم کانسٹنٹائن، قسطنطین جسے کہتے ہیں، جس کا یہ قسطنطنیہ ہے، کانسٹنٹائن، اس نے یہ محسوس کیا بالکل اکبر کی طرح، جیسے اکبر نے محسوس کیا تھا کہ میری مملکت کے اندر یہ مذہبی تصادم جو ہے یہ سب سے بڑی یوں سمجھیے کہ انسٹیبلٹی کا سبب ہے. لہذا ان تمام مذہبوں کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے کوٹ پیس کر ایک بناؤ. وہ جو دین اکبری یا دین الہی جو اس نے کیا تھا اس سیاسی مصلحت کی وجہ سے کہ یہ ہندو مسلم تصادم اور دوسرے مذاہب کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہندوستان کو ایک سیاسی وحدت اور ایک اپنی سیاسی عظمت کی طرف پیش قدمی کرنے کا جو راستہ ہے اختیار کرنے سے روکتا ہے. لہذا یہ کام کیا جائے. یہی قسطنطین نے کیا. اس نے جب دیکھا بڑی کشمکش چل رہی ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کی. عیسائیت کون سی اختیار کی؟ پالزم والی. ظاہر بات ہے اس کے لیے بھی اصل عیسائیت اختیار کرنا جو ہے مشکل تھا، پالزم والی. اور اس کے بعد یہ اب اسٹیٹ کی جو مشینری تھی، جو طاقت تھا، جو دباؤ تھا، اس کے حوالے سے اب یہ مسیحیت جو ہے پورے رومن امپائر کے اندر اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ جس کو کہنا چاہیے اس کا ایک نظام قائم ہوا اور جو مذہبی طبقہ تھا اس کا اقتدار مستحکم ہو گیا. اس کے باوجود 200 برس اور گزرے. یونان چونکہ بہت بڑا مرکز تھا علم کا، فلسفے کا، سائنس کا، حکمت کا. آپ کو معلوم ہے یہ تمام ارسطو ہو، افلاطون ہو، یہ سب یونان کے ہیں. ارشمیدس ہو،
یہ تمام کے تمام جو بھی ہے، تو سائنس اور فلسفہ دونوں اس کا گہوارہ یونان تھا۔ یونانی حکما اعتراض کرتے تھے، لہذا سن 529 اس کو نوٹ کر لیجئے، جسٹینین ایک قیصر تھا، اب قسطنطین کے 200 برس بعد اس نے اپنی پوری مملکت میں فلسفہ اور سائنس کی تعلیم حرام قرار دی۔ کوئی نہ فلسفہ پڑھ سکے گا نہ سائنس، جو فلسفہ پڑھے گا اس کو مرتد قرار دے دیا جائے گا اور زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا۔ انکوزیشن کورٹس قائم ہوئی، وہ صرف مذہبی عدالتیں اس لیے قائم ہوتی تھی کہ جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ فلسفہ پڑھتا ہے یا یہ سائنس پڑھتا ہے، اس لیے کہ فلسفہ اور سائنس دونوں جڑ کاٹتے ہیں اس ڈوگما کی۔ وہ ڈوگما جو پولزم والا ڈوگما ہے، اس کی جڑ کھودنے والی ہے دونوں چیزیں، اور چونکہ وہ دونوں عقل کو اپیل کرتی ہیں، یہ ڈوگما عقل کے متضاد ہے، لہذا مذہب کا تحفظ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اب ان دونوں کو بالکل ممنوع قرار دے دیا جائے۔ یوں سمجھیے کہ تقریباً 1000 برس تک یورپ میں، چونکہ سب سے بڑی امپائر یہی تھی، یورپ میں فلسفہ اور حکمت اور یہ سائنس کی تعلیم ممنوع رہی۔ یہ ہے در حقیقت سب سے پہلا کام جو جسٹینین نے کیا 529 میں۔ اس کے بعد آگے چل کر پوپ کا جو اقتدار ہے وہ اتنا زبردست بنا ہے، پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا، جس چیز کو چاہے وہ قانون کا درجہ دے دے، اس لیے کہ شریعت تو ہے نہیں، خلا پوپ کون کرے گا؟ پوپ کرے گا۔ پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا، وہ جس کے گناہ چاہے معاف کر دے۔ اب دیکھیے، اگرچہ ویسے تو گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے کہ جس نے مسیح کو مان لیا گناہ تو معاف ہو گئے اگلے پچھلے سب، لیکن یہ کہ پھر بھی ایک خلش رہ جاتی ہے انسان کے دل میں، کیونکہ ایک اخلاقی حص انسان کے اندر اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے۔ جب کوئی شخص کرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، تو وہ جو ایک کانشنس ہے، وہ جو پرک کرتا ہے، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے اگر پوپ یا کارڈینل یا اس کے کسی نمائندے کے سامنے جا کر اعتراف گناہ کر لو اور کچھ اس کی مٹھی گرم کرو، کچھ ہدیہ پیش کرو، تو توبہ نامہ، معافی نامہ تمہیں دے دیا جائے گا، اور وہ جو چیز ہے وہ تمہارے لیے سند ہے کہ کوئی تم سے بات پرس تمہارے گناہ کی نہیں ہو سکے۔ پھر ان کی قیمتیں تھی، ان کے لیے بڑی بڑی جو ہے ہدیے مقرر کیے گئے تھے۔ تیسری چیز، بائبل کا اول تو یہ کہ مفہوم جو ہے وہ کوئی سند نہیں ہے، اس لیے کہ بائبل ہانٹ کر رہی تھی نا، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے، یہ حضرت مسیح کی یہ 4 انجیلیں بھی ہیں، یہ تعلیم کچھ اور ہے، لہذا بائبل جو ہے وہ سند نہیں ہے، سند پوپ کا جو ہے فرمان وہ سند ہے۔ بائبل کی شرح کرنے کی، بائبل کی طرف سے کوئی دلیل لانے کی کسی کو کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ جبر تھا، یہ تشدد تھا یورپ میں، یہ وہ دور تھا جبکہ اسلام پھیل رہا تھا۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا، نوٹ کرایا آپ کو، 529 میں جسٹینین کا یہ فرمان ہے، 571 میں حضور کی ولادت ہو رہی ہے، وہی صدی ہے، اور 630 کے آس پاس، بلکہ 629 کے آس پاس سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا ہے۔ تو یہ تاریخی ان کو ریلیشن جو ہے ذہن میں رکھیے۔ جس وقت مسلمان آئے اور 200-300 برس جو ان کے عروج کے ہیں، اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 6 صدیاں ہو چکی تھی کہ یورپ بالکل جس کو کہا جاتا ہے ڈارک ایجز، انتہائی تاریکی، مذہبی جبر اور استبداد، اس کے سوا کچھ نہیں، اور وہ ملاؤں کی حکومت جسے آپ کہیں گے، جسے آج کل کی اصطلاح میں کہا جائے گا، وہ جس کو چاہے جو چاہے سزا دے دے، پوپ کو اختیار حاصل ہے۔ کسی کے بارے میں ذرا جیسے بعض اوقات خبریں سچی ہیں یا جھوٹی، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، جیسے خبریں آتی رہی ہیں ایران کے بارے میں کہ کہیں اگر معلوم ہو گیا تو پاسداران انقلاب پہنچے اور سمری ٹرائل اور فوراً ختم کیا آدمی کو۔ اس قسم سے انکوزیشن رپورٹس جو ہیں وہ کورٹس وہاں قائم ہوئی، اور یوں سمجھیے کہ لاکھوں افراد تحت کیے گئے، زندہ جلائے گئے۔ لیکن اس کے بعد جب عالم اسلام میں وہ روشنی پھیلی، اور خاص طور پر بنو عباس کے زمانے میں، اب بھاگ بھاگ کر وہاں جو بھی تھے فلسفے کے اور سائنس کے کوئی دلچسپی رکھنے والے، وہ بھاگ کر عالم اسلام میں آ گئے۔ یہاں اب وہ کتابیں جو ہیں ان کے ترجمے ہوئے، خاص طور پر مامون اور ہارون الرشید کے زمانے کے اندر یہ علم جو ہے ہندوستان سے بھی لیا، یونان سے بھی لیا مسلمانوں نے، اور اس کے بعد یہ غرناطہ اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے اس علم نے پینیٹریٹ کیا ہے دوبارہ یورپ میں۔ دیکھیے سرکل کیسے بنا ہے، یونان کا علم آیا ہے پہلے عالم اسلام میں، مڈل ایسٹ میں، اور پھر ادھر سے ہو کر چکر کھا کر اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ میں انٹروڈیوس ہوا ہے۔ اس وقت پھر اصلاح مذہب کی تحریک شروع ہوئی، اور ساتھ ہی
تحریک احیاء العلوم رینیسنس، اس کے نتیجے میں وہاں بیداری پیدا ہوئی. لیکن یہ بیداری اب آپ نوٹ کر لیجئے، ایک تو پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا اور کئی سو برس تک تصادم رہا کیتھولکس کے اندر اور پروٹیسٹنٹس میں. پورے اسلام کی تاریخ میں کبھی اتنے خونی فسادات نہیں ہوئے ہیں، کبھی بھی شیعہ سنی فساد بھی کبھی اتنا نہیں ہوا جتنا کہ کئی سو برس تک رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے مابین یورپ میں ہوتا رہا ہے. بلکہ اس میں تو ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ لگ بھگ 10 لاکھ افراد جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں. یہ آپس کا تصادم جو تھا، پروٹیسٹنٹ مذہب جو پیدا ہوا اصلاح مذہب کی تحریک کے ذریعے سے، اور وہ رومن کیتھولک پاپائیت والا نظام، ان کے درمیان جو تصادم ہوا 10 لاکھ کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ آدمی مارے گئے. بلکہ فرانس کا ایک شہر ہے، وہاں تو 19 دن تک مسلسل قتل عام کیا گیا پروٹیسٹنٹس کا، اور وہاں حاملہ عورتوں کے جو ہے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کر ان کو بھی جو ہے ختم کیا گیا ہے. یہ سارا ظلم جو ہے وہاں ہوا ہے، تصادم ہوا ہے. اس کے نتیجے میں آپ خود سوچئے کہ کس قدر نفرت پیدا ہوئی عوام کے اندر مذہب سے. اس کے ساتھ ہی اب وہ علم شروع ہوا، سائنس شروع ہوئی. لہذا علم اور سائنس دونوں کی جڑ میں مذہب سے شدید نفرت پیدا ہوئی. یہ ہے وہ سبب کہ جس نے یہاں سے راستے علیحدہ کر دیے. اور مذہب چونکہ جبر کرتا ہے، مذہب چونکہ عقل کے اوپر بیڑیاں بٹھاتا ہے، پہرے بٹھاتا ہے، بیڑیاں ڈالتا ہے، اور مذہب چونکہ تشدد کرتا ہے، لہذا مذہب کے خلاف ایک نفرت، ایک ریئیکشن. یہ ہے اس ساری سائنسی ارتقاء اور سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کی جڑ میں مذہب سے نفرت جو ہے اس کے بیج بو دیے گئے. اور یہ 200-250-300 سال میں اب یہ جو تناور درخت بن کر آیا ہے کہ ایک طرف سائنس کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی آسمان کو چھو رہی ہے. آج انسان چاند کے اوپر تو انسان کے قدم جو ہے پہنچ چکے ہیں، اور آپ کا ایک راکٹ جو ہے وہ پورے تمام سیارے جو ہیں کہ ہمارے سولر سسٹم کے ہیں ان سب کا چکر لگا کر، اور وہ اس سے باہر چلا گیا ہے، خلا کے اندر کہاں گیا کچھ پتا نہیں. لیکن یہ کہ تقریباً یوں سمجھیے کہ سن 77 کا چلا ہوا وہ، اور 12 برس تک اس نے سفر طے کیا ہے. کم سے کم سولر سسٹم کا جو ہے اس نے پورا جو ہے احاطہ کیا ہے. اور جو میں نے آپ کو وہ احادیث سنائی ان کے حوالے سے بات کیا سمجھ میں آئی کہ یہ سائنٹیفک، ساری کی ساری سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، لیکن چونکہ اس کے ساتھ مذہب کا انکار ہے، خدا پر ایمان نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، روح کا گویا کہ انکار، روحانیت تو بہت دور کی بات ہے، روح کا بھی انکار. نتیجہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے مابین وہ گیپ جسے میں نے کہا تھا ایپالنگ گیپ، ایک بہت بڑا گیپ ہے جو پیدا ہو چکا ہے. اب میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. بخاری شریف میں جو روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، کفر. الفاظ یہ ہے انہو مکتوب بین عینیہ کافارا، علیحدہ علیحدہ، یقرأہ کل مومن کاتب او غیر کاتب. وہ اس طرح نمایاں لکھا ہوا ہوگا کہ ہر شخص اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ لکھنے والا ہو چاہے نہ ہو، لکھا پڑھا ہو چاہے نہ ہو. یعنی اس تہذیب کی پیشانی پر کفر لکھا ہوا ہے. مذہب سے دشمنی، مذہب سے بوجھ، مذہب سے دوری، مذہب کی ہر چیز کی نفی. آج جو ایک ورلڈ سیویلائزیشن ہے، ایک عالمی تہذیب ہے جس کا کہ غلبہ ہے ہمارے اس پورے گلوب پر، اس میں 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزوں کی اہمیت ہے. خدا کی اہمیت نہیں ہے، ہوگا، ہم انکار بھی نہیں کرتے، لیکن ہم جانتے بھی نہیں کہ ہے کہ نہیں. ہاں، اہمیت کائنات کی ہے. غور کرو، کائنات کے قوانین کو سمجھو، ایکسپلائٹ کرو، قوت جو ہے نیچر کی قوت اس کو مسخر کرو، اس کو استعمال کرو. ہوگا خدا، ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس بحث کو. اصل اہمیت جو ہے وہ کائنات کی ہے. اسی طرح اصل اہمیت اس جسم کی ہے، مادے کی ہے. روح ہوگی کوئی شے ہمیں نہیں پتا، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اسے چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، ہوگی. لیکن یہ کہ اصل جو ہے اہمیت وہ مادے کی اور جسم کی، اس کی فکر کرو. اسی طریقے سے حیات دنیاوی، اصل سے حیات دنیاوی ہے. اس کو بناؤ، سنوارو، بہتر سے بہتر زندگی گزارو، ویلفیئر سٹیٹ ہو، بہت ہی عمدہ ماحول ہو، اور ہر چیز کو، لیکن حیات ہوگی. اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں. 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزوں کی اہمیت، یا یوں کہیے کہ 3 چیزوں کے مقابلے میں مقابل کی 3 چیزوں کو بالکل غیر اہم، اس کی طرف کو توجہ ہی نہیں. توجہ کا ارتکاز کائنات پر ہے، ذات باری تعالیٰ پر نہیں. ذات و صفات باری تعالیٰ ایک صرف علمی موضوع ہے،
اصل توجہ کی شے کائنات ہے، روح ہوگی کوئی شے، اصل شے جسم ہے اور مادہ ہے۔ حیات اخروی ہمیں نہیں پتا، کسی نے واپس آ کر خبر نہیں دی مرنے کے بعد، لہذا ہم نہیں کہہ سکتے ہے کہ نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ حیات دنیا بھی تو ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس کو بہتر بناؤ۔ توجہ کا اصل ارتکاز حیات دنیاوی پر ہے۔ یہ ہے وہ گلوبل سویلائزیشن جو در حقیقت یورپ سے ابھری، اور یورپ سے ابھری ہے، اس کی بنیاد میں مذہب کی دشمنی موجود تھی۔ جو رد عمل تھا در حقیقت اس پاپائیت کے نظام کا، جو پولزم کے ذریعے سے دنیا میں قائم ہوا، یہ وجہ ہے۔ اور آج انسان جہاں کھڑا ہے غور کیجئے، انتہائی ہولناک جنگ جو ہے وہ اس کے سر پر ایک خطرے کے طور پر مسلط ہے۔ دو جنگیں اس ایک صدی میں ایسی ہو چکی ہیں جنہیں اپنے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ پہلے فوجوں گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ کی جنگیں ہوتی تھی، آبادیوں پر جا کر کہیں کوئی قتل عام ہو گیا ورنہ یہ کہ قبضہ لیا، پہلے وہ کسی اور کی ریت ہے، اب کسی اور کی ریت ہو گئی۔ آیا بابر آیا، اس نے پانی پت کے میدان کے اندر ابراہیم لودھی کو شکست دے دی، دلی میں آ کر اس نے کسی کا خون نہیں بہایا، بس وہ آ کے تخت پر قابل ہو گئے۔ کہیں کہیں ہوئے ہیں فتنے یا پھر عذاب الہی آتے رہے ہیں کہ رسولوں کے انکار کی سزا کے طور پر قوم نسیہ منسیہ کی گئی ہے، لیکن جنگیں جو دنیا میں ہوتی تھی، وہ جنگوں کا معاملہ جو ہے وہ اس نوعیت کا ہوتا تھا، وہ فوجوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا تھا، میدان جنگ میں پشتوں کے پشتے لگتے تھے، لیکن اس کے بعد نہیں ہو گیا، کہیں کسی نے بہت غصہ نکال لیا۔ لیکن اس صدی میں اب جو جنگیں ہوئی ہیں اس سے تو ملک کے ملک تہس نہس ہوئے، آبادیاں ختم ہوئی ہیں، اور جو تیسری جنگ ہوگی یہ جان لیجئے، آخر انسان کب تک اسے ٹالے گا؟ رشیا کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، پسپائی اختیار کر لی، اس نے بہت بڑی حماقت ہے۔ وہ در حقیقت جب ڈپلومیسی کی راہ سے سپریمیسی چاہتا ہے، لہذا تصادم تو ہو کر رہنا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کے خیالات جو ہیں وہ مجھے اس سورہ کہف کے ابتدائی آیات کے ضمن میں مجھے ان سے اتفاق ہے، اور بہت سی چیزیں ان سے ماخوذ ہیں۔ اسی طریقے سے جو حدیث اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے سامنے اس کا متن نہیں ہے، مولانا حامد میاں رحمت اللہ علیہ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو میں نے جمع کیے ہیں حالات و واقعات، قیامت سے پہلے جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں، جن کی پیشین گوئی احادیث میں ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی خوفناک جنگ، اتنی بڑی خوفناک جنگ، اور ان کے الفاظ یہ ہے کہ اس میں دونوں فریق جو ہوں گے ان میں بڑی تعداد عیسائیوں کی ہوگی، ادھر بھی ادھر بھی، ایک طرف البتہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمان بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، اور دوسری طرف خالص عیسائی طاقت ہوگی، اور ان کے درمیان اتنی خوفناک جنگ ہوگی۔ الفاظ ان کے یہ ہیں اس حدیث کے جو انہوں نے مجھے بتائے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک پرواز کرے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آئے۔ آپ تصور کیجئے اگر ایٹامک وار ہو جاتی تو یہی ہوگا، تہس نہس ہو جائے گا، وہاں ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اور یہ چیز جو ہے یہ بہرحال یہ جتنا کچھ پائل اپ کیا گیا ہے، یہ ڈسٹرکٹیو فورس، سائنس کی یوں سمجھیے کہ معراج اب یہی ہے۔ اب تو سٹار وارز کی باتیں ہو رہی ہیں کہ صرف زمین پر نہیں، باہر بھی یہ جنگیں ہمیں لڑنی پڑیں گی، لیکن یہ کہ اس کا کیا حل ہوگا۔ امریکہ میں ایک پکچر تیار کی گئی تھی، دی ڈے آفٹر غالباً اس کا نام ہے، اس میں ایک نقشہ دکھایا گیا ہے اس قدر ہولناک کہ یہ 100 اونچی منزلہ عمارتیں جو ہے یہ ایسے جیسے کہ کچے گھروں کے ہوتے ہیں، ایسے وہ پگھل کر رہ جائیں گی، اور یوں سمجھیے کہ انسان جو ان کے اندر ہوں گے، ایک ایک منزل کے اندر، ایک ایک ایسی 100 منزلہ عمارت کے اندر ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی ایسی کالونی ہو کوئی ان کی چیونٹیوں کی، اور اس پوری کالونی کو آپ اپنے پاؤں سے مسل دیں، ایسے انسانوں کا حال ہوگا اگر وہ جنگ ہو جاتی، جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ جو مولانا مناظر حسن گیلانی فرما رہے ہیں ان آیات مبارکہ میں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ خبردار کر دے یہ قرآن ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا، بدترین شرک کا جنہوں نے ارتکاب کیا، اور اسی ولدیت مسیح کے عقیدے سے وہ ساری کرپشن جو ہے دین خداوندی کی، دین مسیح کی اصل جو دین تھا اس کی جو ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج نوع انسانی وہاں کھڑی ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 2 میں فرمایا وَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی جنگ سے۔ ہمارے اکثر مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت بڑا عذاب کہہ کر جو ہے وہ گزر گئے،
لیکن واحد یہ لفظ ہے قرآن مجید کا یہ مقام ہے جہاں لفظ باس آیا. اور مولانا مناظر حسن گیلانی نے بحث کی باس تو جنگ کو کہتے ہیں, قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آیا جنگ کو کہتے ہیں. تو ایک بہت بڑی ہولناک جنگ جس کے لیے فرمایا ملت دن ہو, یہ تمہارے اپنے پیمانوں پر نہیں آئے گی, یہ تمہارے حساب کتاب میں نہیں آ سکتا جو ڈسٹرکشن ہوگی. جیسے کہ آپ علم لدنی کہتے ہیں, ایک علم وہ ہے جو جانے بوجھے طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے, ایک علم لدنی ہے جو خاص اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عطا فرما دے. اس جنگ کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ تمہارے حساب کتاب میں آنے والی نہیں ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. البتہ اللہ تعالیٰ بچائے گا اپنے اہل ایمان بندوں کو جو نیک عمل پر بھی قائم. اب میں وہ حدیث آپ کو سنا دوں. آج سے پہلے میں اس دعا کی اصل عظمت کو اتنا نہیں سمجھ پایا تھا جتنا آج سمجھا. یہ جو عظیم دعا ہے جس میں اتنی لجاجت, اتنی ہیوملٹی حضور نے اختیار کی ہے جس سے آگا کا سوال نہیں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں, میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام, میری ماں تیری ادنا کنیز. فی قبضتک, میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے, تیرے ہی اختیار میں ہے. فی قبضتک ماضٍ فی حکمک, میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے. عدل فی قضاؤک, اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے, جو بھی کرے وہ عدل ہے, انصاف ہے. کہ ہر چساقی ما ریخت عین الطاف. ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک ناصیتی بیدک, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, جدھر چاہے موڑ دے. یہ جو اپنی نفی ہے, نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی, انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. پھر اپنے وجود کی نفی, اپنی مرضی کی نفی, اپنے اختیار کی نفی. فی قبضتک ماضٍ فی حکمک ناصیتی بیدک عدل فی قضاؤک. پھر دیکھیے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اونچا واسطہ ممکن نہیں. اسألوک بکل اسم ہو لک, قرآن مجید میں آیا نا, فدوہ بہا وللہ الاسماء الحسنی فدوہ بہا. اچھے نام اللہ کے ہیں, اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے. اب نام کہاں سے جمع کریں سارے؟ ایک میں اسألوک بکل اسم ہو لک, جو بھی تیرے نام ہیں. سمیت بہ نفسک, جن سے تو نے خود اپنے آپ کو موسوم کیا. او علمتہ احدا من خلقک, یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا. او انزلتہ فی کتابک, یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا. اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک, یا اس کو تو نے خود اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے. تیرے وہ نام بھی ہیں جو تو نے کسی کو ابھی سکھائے ہی نہیں, تو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازل ہی نہیں کیے. وہ تو تیرے خاص خزانے کے اندر وہ ابھی در مکنون ہے, وہ ابھی تیرے پاس موجود ہے. یہ اس سے بڑا واسطہ کیا ہوگا؟ مانگا کیا ہے ذرا غور کیجیے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. استدعا میں یہ کر رہا ہوں پروردگار, اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے, میرے دل کا نور بنا دے. نور صدری, ان تجعل القرآن ربیع قلبی, میرے دل کی بہار, ونور صدری, میرے سینے کا نور, وجلاء حزنی, یہ حزن جو جس سے کہ محمد دو چار ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ کیفیت جو ہے قبض کی, اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو. جلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی, اور میرے ہموم, میرے تفکرات, میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. یہ عظیم دعا آج سورۃ الضحیٰ پر غور و فکر کرتے ہوئے, ویسے تو میں تقریباً 30 برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں, اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں, جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں, اس پمفلٹ کے آخر میں نے یہ دعا درج کی ہے. یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں, کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے, کہیں دوسرا کم ہے. میں نے بڑی تحقیق کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے, اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے, اور وہ اس کتابچے کے آخر میں ہے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک ان
تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. یہ وہ کیفیت ہے، اور وہ قرآن جو اس کیفیت میں سب سے زیادہ پر تاثیر ہے وہ یہ قرآن ہے، ان دو صورتوں پر مشتمل قرآن. سورۃ الضحیٰ اہم ہے. هو الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا، تخلیق فرمایا ہے موت کو بھی اور حیات. اب یہاں پر جہاں تک حیات کا ہمارا تاثر ہے، تصور ہے، وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک مثبت وجودی حقیقت ہے، لیکن موت کے بارے میں ایک مغالطہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. بالعموم اس کا بارے میں ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ موت معدوم ہو جانے کا نام. چنانچہ بعض جگہ پر تو آپ اکثر و بیشتر تراجم میں بھی دیکھیں گے کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں جو آیت آئی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ موت مقدم، حیات اس کے بعد. لیکن یہ کہ اس موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا مغالطہ ہے کہ گویا کہ معدوم کے معنی میں ہم اسے لے رہے ہیں کہ تم معدوم تھے پھر تمہیں اللہ نے زندہ کیا. تو یہاں کیونکہ اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن میں اس جگہ توجہ دلا رہا ہوں. خلق الموت والحیات، موت بھی در حقیقت مخلوق ہے. یہ ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کہ تخلیق کا عمل گزرا ہے. یہ موضوع ہے عمل تخلیق کا، یہ ایک مثبت وجودی حقیقت ہے. موت در حقیقت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ عدم پر تخلیق کا اطلاق نہیں ہو سکتا. عدم کو پیدا کیا کیسے جائے گا؟ عدم تو در حقیقت جو ہے وہ تخلیق کے بالکل منافی ہو جائے گی، ضد ہو جائے گی. لہذا جیسے زندگی ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کہ لفظ تخلیق کا اطلاق ہو رہا ہے، ایسے ہی موت بھی ایک مثبت وجودی حقیقت ہے جس پر کہ عمل تخلیق کا اطلاق ہو. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب اس میں دیکھیے کہ جہاں تک اس موت کا تعلق ہے جو ہماری زندگی کے بعد آنے والی ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ معدوم ہونے کی بات نہیں، وہ تو ہمارے ایمان کے بنیادی آرٹیکل جو فیتھ جنہیں کہا جائے گا اس میں شامل ہے. اس لیے کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت تو در حقیقت ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہونے کا نام ہے. آخری جو بھی ہمارا اس حصہ ہے زندگی کا، وہ حیات اخروی، وہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی زندگی ہی وہ ہے. لیکن یہ درمیانی وقفہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عالم برزخ میں بھی ایک نوع کی زندگی ہے، حیات برزخی ہے. اس حیات برزخی کے اندر بھی انسان پر کیفیات وارد ہوں گی، جیسے کہ مشہور ہمارے ہاں اصطلاح ہے عذاب قبر. تو صرف عذاب قبر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ثواب قبر کا معاملہ بھی ہے. اس لیے کہ صحیح احادیث میں یہ موجود ہے کہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. تو معلوم ہوا کہ یہ برزخ کا دور جو ہے یہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد جو اصل زندگی شروع ہوگی وہ تو ابدی زندگی ہے، اور حقیقت میں تو وہی اس قابل ہے کہ اسے زندگی قرار دیا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یقیناً وہ پچھلا گھر اور پچھلی زندگی جو ہے اصل زندگی تو ہے ہی وہ، کاش کہ انہیں معلوم. البتہ یہ جہاں تک دو حیاتیں ہیں، حیات دنیاوی، حیات اخروی، اور ان کے درمیان میں یہ حیات برزخی، یہ تو تین چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید سے ابتدائی تعارف رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے، اور ہر مسلمان کے وہ ایمان کے لازمی اجزاء میں شامل ہے. لیکن ایک حیات اس سے پہلے، ایک موت اس سے پہلے آ چکی ہے. یہ در حقیقت فلسفے اور حکمت قرآنی کا ذرا غامض پہلو ہے. مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارات ہیں، تفاصیل اس کی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، اس لیے کہ جو حکمت کے غامض مسائل ہیں انہیں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث نہیں کی. اس لیے کہ قرآن مجید صرف حکماء کے لیے نہیں ہے، فلاسفہ کے لیے نہیں ہے، بہت اعلیٰ عقلی صلاحیتیں رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ عامیوں کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے. لہذا اس میں زیادہ تر بحث کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ انہی چیزوں پر کہ جو سب کے ذہن کی گرفت میں آ جائیں، سب کے علم کی سطح تک رسائی جو ہے ان چیزوں کی ہو جائے. اور باقی چیزیں جو ہیں کہ جو زیادہ غامض ہیں، دقیق ہیں، فلسفیانہ حقائق ہیں، ان کی طرف صرف اشارے، اس لیے کہ ان کو ظاہر بات ہے کہ ان سے دلچسپی رکھنے والے عقلاء اور حکماء ہوں گے، اور عاقلانہ اشارہ کافی ہے. عاقلوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ اشارہ کافی ہے. وہ جب وہاں سے گزریں گے وہ ڈیرا لگا کر بیٹھ جائیں گے، جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. معلوم ہوا 4 ادوار ہیں، ایک موت پہلے تھی،
پھر اس کے بعد احیا ہوا ہے، پھر اب یہ زندگی آئی ہے، پھر اماتہ ہوگا، پھر اس کے اوپر موت کا عمل وارد ہوگا، پھر احیا ہوگا اور پھر وہ زندگی ابدی ہو جائے گی۔ لیکن یہ مضمون جو ہے اپنی کلائمیکس میں جو سامنے آیا ہے وہ سورہ غافر یا سورہ مومن، یہ دو نام ہیں سورہ مبارکہ کے، اس کی جو آیت ہے، اور میں نے سن 66 میں ایک مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی کے عنوان سے، جو پہلے ہفت روزہ الاعتصام میں چھپا، پھر میثاق میں چھپا، پھر حکمت قرآن میں چھپا، میں بار بار، کیونکہ وہ میری بہت ہی محبوب تحریروں میں سے ہے، پہلی مرتبہ اس میں نے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا، اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا مدینہ میں اس وقت تھے، مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہاں سے مجھے خط آیا کہ یہ پہلی مرتبہ تم نے اشارہ کیا ہے، اور ایک بہت بڑی علمی حقیقت ہے کہ جو ہاتھ آئی ہے ان کا وہ تحسین کا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں۔ شکریہ۔